نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسراجا منيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي الله. یہ پیچھے بچے بیٹھے ادھر آؤ، ادھر آ جاؤ، آگے ہو جاؤ، دیوار چھوڑ دو، ادھر آؤ، شاباش، ادھر آ جائیں، ادھر آئیں، آگے آ جائیں، آگے اٹھو، شاباش. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ ربی قدر آج 10 محرم الحرام کا دن گزرا اور آج کی رات 11 محرم الحرام کی رات ہے. ہم اور آپ سب صرف ایک ہی مقصد کے لیے جمع ہیں اور وہ ہے ذکر اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اور ذکر شہداء کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہم. دعا ہے کہ اللہ جل مجدہ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس ذکر پاک کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے. درود شریف پڑھیے مل کر، پتہ چلے کہ درود پڑھا ہے. السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا رسول اللہ. السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا رسول اللہ. نہایت ہی واجب الاحترام سامعین عزیز وقار، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں سیدنا امام حسین علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے پیغام کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آج کے لیے میں سوچ رہا تھا کہ ہم گفتگو کا آغاز کہاں سے کریں، چونکہ موضوع بڑا وسیع ہے اور خصوصاً فضائل اہل بیت اطہار اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑا وسیع موضوع ہے. پھر کل بھی اور پرسوں بھی میں اسے پڑھتا رہا، کتب میں پڑھ رہا تھا. آج بھی محی الدین صاحب کے ہاں میں گیا تو پڑھتے پڑھتے نا ایک آیت کے جملے پر جا کر کچھ دیر کے لیے میں ٹھہرا. بڑی توجہ سے سنیے گا آج کی گفتگو کو. وہ آیت مقدسہ ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اے غیب کی خبریں دینے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا ارسلناک، بے شک ہم نے بھیجا آپ کو، شاہد دیکھنے والا، گواہ، یعنی گواہ ہوتا ہے جو دیکھ رہا ہوتا ہے، گواہ بنا کر. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا، اور خوشخبری دینے والا، ونذیرا، اور ڈرانے والا، وداعیا الی اللہ، اور اللہ کی طرف بلانے والا، وسراجا منیرا، اور روشن چراغ. یہ آیت کا ترجمہ میں نے مفہوماً عرض کر دیا. آخری جملے پر ہی میں کیوں رکا اور
رکنے کے بعد یقین جانیے اتنی انکشافات ہوئے اور اتنی چیزیں ذہن میں آئیں، دل و دماغ میں آئیں. میں سوچ رہا تھا کہ کاش یہ ذہن پہلے بھی اس طرف چلا گیا ہوتا، لیکن ہر چیز کا کہتے ہیں ایک وقت مقرر ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. پہلی بات آپ سمجھ لیں کہ چراغ کیوں کہا اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وسراجا منیرا، جبکہ چراغ سے چاند کی روشنی زیادہ ہوتی ہے. کس کی روشنی؟ اونچی بول دیں نا. چودھری کا چاند چمک رہا ہو تو اس کے سامنے آپ چراغ جلائیں گے تو کوئی اہمیت نہیں رکھتا ہے. پھر چاند سے زیادہ روشنی سورج کی ہوتی ہے. کس کی ہوتی ہے؟ سورج کی ہوتی ہے. کیونکہ چاند جو ہے وہ محتاج ہے روشنی لینے میں، اپنے منور ہونے میں، روشن ہونے میں. یہ محتاج ہے سورج کا. کس کا محتاج ہے؟ سورج کا. رب کریم نے اپنے محبوب علیہ السلام کو وَقَمَرًا مُنِيرًا نہیں فرمایا، وَالشَّمْسَ مُنِيرًا نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا سِرَاجًا مُنِيرًا، روشن چراغ. اس پر بہت بحثیں کر چکے ہیں مفسرین کرام سراجا منیرہ کے اوپر. میں نے اس پر بحث نہیں کرنی. میں نے ایک اور آپ کو چیز سمجھانی ہے. اللہ کرے میں آپ کے ذہنوں میں بٹھا لوں اس کو، اور پھر گفتگو کو ہم آگے چلائیں تو پھر گفتگو سننے میں مزہ بھی آئے گا. توجہ سے سنیے گا. پہلی بات، چاند وقفہ رات کے لیے. کس کے لیے؟ رات کے لیے. یہ صرف رات کو روشنی دیتا ہے. پھر پہلی راتوں میں روشنی کم ہوتی ہے، 14ویں رات تک بڑھتی چلی جاتی ہے. 14ویں کے بعد پھر اس کی روشنی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. سورج صرف دن کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. یہ دن کو نکلتا ہے، صبح نکلتا ہے اور شام کو پھر غروب ہو جاتا ہے. لیکن چراغ کے اندر یہ چیز نہیں ہے. چراغ کو آپ جب جلا دیں اس نے جلتے ہی رہنا ہے. اس کو دن کو چلا دیں، اس کو رات کو چلا دیں. اب جب چراغ جلایا جاتا ہے تو چراغ جلانے والا یہ سوچتا ہے کہ میرے کمرے کے اندر اتنی روشنی کی ضرورت ہے. آج کل تو بلب ہو گئے نا جی، انرجی سیور ہو گئے. اس پر بھی بات کریں تو کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ اللہ نے چراغ فرمایا سراجا منیرا، روشن چراغ، تو وہ بات سمجھانی ہے اپنی نوجوان نسل کو بھی اور آپ دوستوں کے بھی ذہنوں میں بات بٹھانی. تو کیا جاتا تھا، جتنا بڑا کمرہ ہوتا اتنا بڑا چراغ روشن کیا جاتا تھا. اتنا بڑا چراغ روشن کیا جاتا، اس کی لو اتنی زیادہ رکھی جاتی. جتنے وقت کے لیے جلانا ہوتا تھا، مثلا رات بھر اگر جاگنا ہے تو چراغ جب جلایا جاتا تو اس کے اندر تیل بھر دیا جاتا اور وافر مقدار میں ساتھ رکھ بھی دیا جاتا کہ کسی لمحے کم ہو جائے تو اور ڈال دیں. کسی لمحے کم ہو جائے تو اور ڈال دیں. اب آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ ذکر اہل بیت کا ہے، ذکر شہدائے کربلا کا ہے، تو بات کہاں چلی گئی ہے؟ میں بات کو ادھر ہی لے کے آ رہا ہوں، توجہ سے سنیے گا ضرور. اب یہ چراغ جلانے والے پر منحصر ہے. وہ کتنے وقت کے لیے جلانا چاہتا ہے، کتنی ضرورت ہے، کب تک کے لیے جلانا چاہتا ہے. سمجھ آئے گی نا بات کو؟ پھر میں عرض کرتا ہوں، غور سے سن لیں. چراغ جلانے والے پر منحصر ہے. چراغ جو جلا رہا ہے یہ اس پر منحصر ہے کہ وہ چراغ کتنی دیر کے لیے جلانا چاہتا ہے، کتنی دیر کے لیے جلانا چاہتا ہے، کب تک کے لیے جلانا چاہتا ہے، اور کتنے حصے کو روشن کرنا چاہتا ہے. اب جو چراغ رب نے جلایا تو جو ہے نا، جو چراغ رب نے جلایا وَسِرَاجًا مُنِيرًا،
فرمایا محبوبہ روشن چراغ تو ہے. چراغ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ چراغ دن کے لیے بھی ہوتا ہے, چراغ رات کے لیے بھی ہوتا ہے. ذہنوں میں بٹھاتے جائیے گا, چراغ دن کے لیے بھی ہوتا ہے, چراغ رات کے لیے بھی ہوتا ہے. یہ نہ دن کا محتاج ہے نہ رات کا محتاج ہے. ٹھیک ہے نا جی. اس لیے سراج منیرہ فرمایا. اس بحث کو بھی چھوڑتے ہوئے جو اگلی بات ہے اس کی طرف میں آپ کو لے چلتا ہوں. رب نے فرمایا محبوبہ میں نے آپ کو صرف آمنہ کے گھر کے لیے نہیں جلایا, رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ, بلکہ انہیں بھی دکھا دیا. کب؟ جب آپ پیدا ہوئے نا تو سیدہ آمنہ فرماتی ہے اضاءت لہ قصور الشام, میں نے تو شام کے محلات کو بھی دیکھ لیا نا, اتنے روشنی تھی. پورا مکہ جو ہے وہ بکہ نور بن گیا اور شام کے محلات کو بھی دیکھ. محبوب آپ صرف عبداللہ کے گھر کے چراغ نہیں ہیں, عبد المطلب کے گھر کے چراغ نہیں ہیں, آپ صرف مکے کے لیے چراغ نہیں ہیں, آپ صرف مدینے کے لیے چراغ نہیں ہیں, آپ صرف عرب کے لیے چراغ نہیں ہیں, آپ صرف عجم کے لیے چراغ نہیں ہیں, آپ صرف زمینوں کے لیے چراغ اونچی تو بول دینا نہیں ہے, کہاں کے لیے چراغ ہیں. تو قرآن کی دوسری آیت کو ہم پڑھتے ہیں, بات سمجھ میں آ جائے گی. فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, اے محبوب ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے, کل عالمین کے لیے ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے. کل عالمین کے لیے جب آپ رحمت ہیں تو کل عالمین کے لیے آپ چراغ بھی ہیں, آپ چراغ بھی ہیں, آپ روشنی بھی ہیں. آپ آدم کے لیے رحمت ہیں تو روشنی آدم کے لیے بھی ہے, آپ آدم کے لیے نوح کے لیے روشنی ہے تو روشنی ان کے لیے بھی ہے. آپ اہل جنت کے لیے رحمت ہیں تو اہل جنت کے لیے چراغ بھی ہیں. آپ اہل سما کے لیے روشنی ہے, رحمت ہے تو ان کے لیے آپ اہل سما کے لیے آپ چراغ بھی ہیں, آپ روشنی بھی ہیں, آپ کل عالمین کے لیے روشنی ہیں. اور ایسے چراغ ہیں کہ جس کا تیل بھی میں نے ڈالا ہے, لو بھی میں نے جلائی ہے. اب دیکھتا ہوں نہ میرا تیل ختم ہوگا نہ تیری روشنی ختم ہوگا. اب یہ وہ چراغ ہے جسے میرے رب نے جلایا, جسے میرے رب نے جلایا. اس کے آنے سے پہلے, ٹھیک ہے نا, اس کے آنے سے پہلے یہودیوں نے چاہا ہم اس چراغ کو بجھا دیں مگر بجھا نہ سکے, مگر بجھا نہ سکے. اس کے آنے سے پہلے نمرود نے چاہا کہ اس چراغ کو بجھا دوں مگر بجھا, اونچی کو بول دیں. آج آپ کو ایسے نقطے کی طرف لے کر جانا چاہتا ہوں کہ پتہ چلا ہے کہ مقام حسین کیا ہے رضی اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے, بہت سنتے ہیں آپ, کہ میں آپ کو ایک اور جہت سے لے کر چلنا چاہتا ہوں تاکہ ہمیں مقام حسین رضی اللہ تعالیٰ سمجھ میں آ سکے. اس چراغ کو بجھانا چاہا, پھر ابو جہل مکے کے سردار سب جمع ہوئے کہ اس چراغ کو بجھا دیا جائے مگر بجھا نہ سکے. یاد رکھیں چراغ جب جلتا ہے تو دو طرح کے جلتے ہیں. کتنے؟ دو طرح کے لوگ جلتے ہیں. دو طرح کے, بولتے جائیے گا میرے ساتھ, میں نے آج آپ کو بہت اہم بات سمجھانی ہے. دو طرح کے لوگ جلتے ہیں. ایک تو وہ ہوتا ہے کہ جو اسے دیکھ دیکھ کر جل رہا ہوتا ہے, اسے دیکھ دیکھ کر بس جلتا رہتا ہے. ایک وہ ہوتا ہے جو جلتا تو ہے مگر اس کے گرد گھوم کر اپنی جان نچھاور کر دیتا ہے, اس کے قدموں میں جان نچھاور کر دیتا ہے. جو قدموں میں جان نچھاور کر دے اسے پروانہ کہتے ہیں, اور جو دور سے جلے اور پھونکے مارے اسے ابلیس کہتے ہیں. چراغ جلتا ہے, روشنی دیتا ہے. اب چراغ کیوں فرمایا؟ اب اس کی خصوصیت تھوڑی سی سن لیں. سورج ہے, ٹھیک ہے نا جی, سورج اب رات کا وقت ہے, آپ باہر جائیں, 10 محرم الحرام کی رات ہے, یقیناً چاند نکلا ہوگا, لیکن میری زندگی کا تجربہ, مجھے 38 سال ہو گئے خطابت کرتے ہوئے, میری زندگی کا تجربہ یہ ہے کہ تقریباً ہر محرم جب آتا ہے تو 10 محرم کی جو رات ہوتی ہے, جو چاند ہوتا ہے,
وہ اپنے آپ کو مدھم کر لیتا ہے۔ یہ تجربہ کریں، کبھی دیکھیے گا، باہر جا کے دیکھیے گا، وہ اپنے آپ کو مدھم کر لیتا ہے۔ یہ بحث الگ۔ اب چاند جو ہے، چاند چمک رہا ہے، آپ چاند سے دوسرا چاند نہیں جلا سکتے ہیں۔ چاند سے بولتے جائیں میرے ساتھ، چونکہ یہاں سلسلہ صوفیہ سے وابستہ لوگ بھی بیٹھے ہیں جو بزرگان دین سے تعلق رکھتے ہیں، نسبت رکھتے ہیں، وہ میری بات کو غور سے سنیں خصوصاً، اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے دیوانے خصوصی طور پر آج میری بات کو سنیں، توجہ سے سنیں۔ اب چاند چمک رہا ہے، آپ کتنے نقلی چاند بنا لیں، نقشے بنا لیں، چاند کے ساتھ جا کر ٹکرا بھی دیں، وہ جو گئے تھے نا سیارے چاند کے اندر ہو کر واپس لوٹ آئے، مگر دوسرا چاند نہیں بنا سکے۔ دوسرا چاند روشن نہیں ہو سکا۔ چاند روشنی تو دیتا ہے مگر دوسرا چاند اس سے روشن نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سورج روشنی تو دیتا ہے مگر اس سے دوسرا سورج نہیں بن سکتا ہے، اس سے دوسرا سورج نہیں جل سکتا ہے۔ مگر چراغ کے اندر ایک خصوصیت میرے رب نے رکھی ہے، چراغ جلا دو، اگر اس پر لاکھوں چراغ بھی کوئی لے آئے نا، وہ اس کے ساتھ لو لگاتے جائیں، جلتے جائیں۔ کیا کرتے چلے جائیں؟ اونچی تو بول دیں، لو بھی میں آپ کو سمجھاتا ہوں نا تاکہ بات آج آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ اب لو کیا ہوتی ہے؟ ایک چراغ جل رہا ہے نا، ٹھیک ہے نا، دوسرا چراغ آپ اس سے جلانا چاہتے ہیں، آپ کہتے ہیں اسی سے جل جائے، میرا چراغ روشن نہیں ہے، میں اپنے چراغ کو روشن کر لوں۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ پرانے زمانے کی بات کو لے نا، چراغ کی بات کو لے نا، چراغ کے دور کی بات کو لے نا، جب بادشاہ بھی نہیں ملتی تھی، کچھ بھی نہیں ملتا، کہیں دور دراز سے کسی نے چراغ جلا لیا، پھر چراغ سے چراغ لوگ جلاتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ اونچی بولے نا، چراغ سے چراغ جلاتے تھے۔ تو وہ طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ چراغ جو دور رکھا جل رہا ہے نا، دوسرے چراغ کو اس کے قریب لاؤ۔ کیا کرو؟ قریب لاؤ۔ اب قریب آ گیا، قریب آ گیا نا، کیا جل پڑا؟ اونچی بولے نا، جلا؟ اگر آ کر اکڑ گیا، اس چراغ کے سامنے کھڑا ہو گیا، کہنا بھی تو بھی چراغ ہے، میں بھی چراغ ہوں، سمجھ رہے ہیں نا بات کو؟ تو بھی چراغ ہے، میں بھی چراغ ہوں، تیرے اندر بھی تیل ہے، میرے اندر بھی تیل ہے، تیرے اندر بھی بتی ڈلی ہوئی ہے، میرے اندر بھی ڈلی ہوئی ہے، اب تو اور میں ایک جیسے ہیں۔ 1000 سال بھی کھڑا رہے تو روشنی نہیں پا سکتا، 1000 سال بھی کھڑا رہے تو روشنی نہیں پا سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ چراغ سے روشنی لینے کے لیے اس کے سامنے جھکنا پڑے گا، اس کے سامنے جھکنا پڑے گا۔ اب صرف جھکنے سے کام نہیں پڑے گا، اس چراغ سے کہو اپنے سے تیری لو لگا لے، تو اس سے لو لگا لے، وہ تجھ سے لو لگا لے، تو اس سے لو لگا لے، وہ تجھ سے لو لگا لے۔ اب ایک چراغ چل کر آیا چراغ کے پاس۔ اب ہم موضوع کی طرف آ رہے ہیں، اسی کی طرف جس طرح میں نے آپ کو لے کے جانا ہے۔ اب ایک چراغ ہے چل کر آیا چراغ کی طرف، چراغ اپنی جگہ پہ ہے، ٹھیک ہے نا جی، اس سے روشن ہوا، آگے چلا گیا، پھر دوسرا آیا، پھر تیسرا آیا، پھر چوتھا آیا۔ یہ تو اس چراغ کی کیفیت ہے نا جو چل کر آیا اور روشنی لے کر گیا ہے۔ ذرا تصور کیجئے کہ اگر وہ چراغ اپنے گھر میں رکھا ہوا ہو، یہ چراغ یہاں سے اٹھے، توجہ ہے نا، بات پہنچی نہیں آپ تک؟ ارے بھائی ایک چراغ جل رہا ہے نا، یہاں رکھا ہوا ہے، اور ایک چراغ اس کونے میں رکھا ہے، یا اپنے گھر میں رکھا ہے، یا اپنے کمرے میں دوسرے مکان میں رکھا ہوا ہے، اور کمال یہ نہیں ہے کہ وہ چل کر آیا، وہ چل کر آیا، لو لگائی، اسے روشنی مل گئی۔ ارے کمال تو یہ ہے، یہ چراغ جو جل رہا ہے نا، یہ یہاں سے اٹھتا ہے، یہاں سے چلتا ہے، اس کے پاس پہنچتا ہے، اسے اٹھاتا ہے، اسے اپنی گود میں لیتا ہے، نہ صرف اسے روشن کرتا ہے، جو اس کے اندر تیل تھا، جو اس کے اندر مٹیریل تھا، اس نے سارا کا سارا اس کے اندر اڈیل دیا اور اسے روشن فرما دیا۔ اسے روشن فرما دیا، کیا کر دیا؟ وَسِرَاجًا مُنِيرًا،
اے محبوب ہم نے آپ کو روشن چراغ بنا کر بھیجا. لوگ کہتے ہیں حسین تو 1300 سال پہلے کربلا میں شہید ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مگر آج ان کا ذکر باقی کیوں ہے؟ آج ان کا ذکر باقی کیوں ہے؟ بہت سے فلسفے لوگوں نے بیان کہ میں آپ کو آج ایک اور جہت سمجھانا چاہتا ہوں، توجہ سے سنیے گا. وَسِرَاجًا مُنِيرًا، محبوب آپ روشن چراغ ہیں. کہاں کا؟ صرف مکے کے لیے؟ یہ میں سمجھا چکا. العالمین، کل عالمین کے لیے. اللہ کی عزت کی قسم اگر تیرے اندر پاور ہو نا، تیری آنکھوں میں بصارت کے ساتھ ساتھ اگر بصیرت بھی آ جائے، اگر تو زمینوں میں دیکھے گا تو حسین کی روشنی نظر آئے گی، اگر تو آسمانوں میں دیکھے گا تو حسین کی روشنی نظر آئے گی. کیوں؟ اس لیے کہ حسین سراجم منیرہ کا مزار ہے. حسین اونچی بولے نا. حسین کو کسی اور نے نہیں جلایا، حسین کو کسی اور نے روشنی نہیں دی ہے، حسین کسی کی روشنی کا محتاج نہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حسین کا ذکر تو کرے نہ کرے، میرا حسین تیرے ذکر کا محتاج نہیں ہے. حسین کا تذکرہ تو کرے نہ کرے، میرا حسین رضی اللہ تعالیٰ تیرے تذکرے کا محتاج نہیں ہے. محتاج تو ہے. اگر تو ذکر کرے گا ان کا ذکر بلند نہیں ہوگا، تیرا ذکر بلند ہوگا. کیا ہوگا؟ تیرا ذکر بلند ہوگا. سنیے گا ذرا اور سے. اے محبوب کل عالمین کے لیے آپ رحمت اور چراغ ہیں، روشن چراغ ہیں. ابو بکر آئے رضی اللہ تعالیٰ، چل کر آئے نا. ابو بکر آئے، چل کر آئے، چل کر آئے. جب چل کر آئے تو اکڑے نہیں، قدم مصطفیٰ میں جھک گئے. جب جھکے تو لو سے لو لگا دی، اس جیسی لو کوئی لگا ہی نہ سکا. تو اس سراج سے یہ سراج بھی روشن ہو گیا، یہ صدیقیت کا سراج روشن ہوا. عمر آئے، وہ جھکے، لو سے لو لگا دی تو عدالت کا چراغ روشن ہو گیا. عمر آئے، جھکے، لو سے لو لگائی تو حیا کا چراغ روشن ہو گیا. حیدر کرار آئے، جھکے، لو لگائی، لو سے لو لگی تو شجاعت کا، ولایت کا چراغ روشن ہو گیا. لیکن اسی حیدر کرار کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے. صبح صادق کا وقت ہے، صبح کا وقت ہے، نماز فجر. میرے کریم آقا علیہ السلام آواز دیتے ہیں، لوگو علی کہاں ہے؟ کون رضی اللہ، لوگو علی کہاں ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے. اس کی لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں. فرمایا علی اٹھو، ادھر آؤ. علی اٹھو. اب علی کو تو بلا لیا تھا نا، پھر بیٹھے رہتے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے نہیں، آپ اٹھ کھڑے ہوئے. سارے صحابہ بیٹھے ہوئے. آقا علیہ السلام نماز کے بعد واز فرماتے، نصیحت فرماتے، صحابہ کو دین کی باتیں بتاتے. لیکن صحابہ فرماتے ہیں آج عجیب منظر ہوا. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں اس کے، اور دیگر صحابہ کرام بھی، کہ آج عجیب منظر ہوا کیا؟ آقا علیہ السلام بھی اٹھ کھڑے ہوئے، ادھر سے علی چلے. یہ بچوں کو روکیں ذرا، ہٹائیں ان کو. ادھر سے، اب غور کیجئے، ادھر توجہ کریں. ادھر سے علی چلے، ادھر سے نبی چلے. اب اگر اس کو میں یوں کہہ دوں، ادھر سے ولایت چلی، ادھر سے نبوت چلی. ادھر سے ولایت چلی، ادھر سے نبوت چلی. اب ولایت آگے بڑھی، نبوت بھی آگے بڑھی. آگے بڑھ کر نبوت نے ولایت کا ہاتھ پکڑ لیا. کس نے پکڑا؟ اونچی بولے نا، گھبرائے نہیں. میں آپ کو بات مکمل آج سمجھاؤں گا اور بتاؤں گا کہ میرے حسین کا مقام کیا ہے رضی اللہ تعالیٰ. میں نے جمعے میں بھی عرض کیا تھا نا. اب نبوت نے ولایت کا ہاتھ پکڑا. جب نبوت پکڑنے نا ولایت کو، اور ولایت آ جائے نا نبوت کے زیر سایہ، پھر ولایت چیختی نہیں ہے، ولایت چلاتی نہیں ہے، وہ اعتراض نہیں کرتی ہے، وہ سر تسلیم خم کر دیتی ہے. نبی نے پکڑا، نبوت نے ولایت کو پکڑا، ساتھ لیا. علی ساتھ چلے. مولا علی فرماتے مجھے نہیں معلوم کہ آقا مجھے کہاں لے جاتے ہیں، مجھے کچھ بتایا نہیں، مجھے کچھ سمجھایا نہیں، میں نے بھی کچھ پوچھا نہیں. کہتے ہیں باہر نکلے، آقا چلتے ہوئے میرے گھر کی طرف مڑ گئے. کہاں مڑ گئے؟
میرے گھر کی طرف مڑ گئے. جب میرے دروازے پر پہنچے کریم آقا نے فرمایا علی یہاں ٹھہرو. گھر علی کا, اونچی بولے نا, گھر علی کا, ولایت کا گھر ہے, ولایت کا گھر ہے نا. میرے نبی نے فرمایا علی رک جاؤ, دروازے پر رکو. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماجرا کیا ہے, ماجرا کیا ہے؟ فرمایا علی میری بیٹی فاطمہ کے گھر بیٹا ہوا ہے. اب چونکہ علی تو نماز میں تھے نا, آقا علیہ السلام بھی نماز میں تھے نا, اس دوران صبح کے وقت, فجر کے وقت مولا کائنات کے لخت جگر میرے امام سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہو چکی ہوتی ہے. جبرائیل خبر دے دیتے ہیں مصطفیٰ کو صلی اللہ علیہ وسلم. اب علی کو بھی خبر نہیں کہ ولادت ہو گئی, صحابہ کو بھی خبر نہیں. آقا علیہ السلام نے علی کو دروازے پر جا کر بتایا علی تیرے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے, حسن کا بھائی پیدا ہوا ہے, حسن کا بھائی پیدا ہوا. آقا پھر مجھے اندر جانے دیجئے. فرمایا علی نہیں, ابھی نہیں جانا, ابھی نہیں جانا, ابھی یہیں رکو, ابھی یہیں رکو, دروازے پر رک جاؤ. ابو بکر آئے یا کوئی اور آئے, عمر آیا کوئی اور آئے, عثمان آئے یا کوئی اور آئے, کوئی بھی میرا صحابی آ جائے, کسی کو اندر مت آنے دینا, اندر مت آنے دینا, یہیں ٹھہرے رہو دروازے پر, اور تم بھی مت آنا, جب میں بلاؤں تب آنا. آقا کیوں, وجہ کیا ہے؟ فرمایا علی سن, میرے بیٹی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے, آسمانوں سے قطار اندر قطار فرشتے آ رہے ہیں مبارکبادیاں دینے کے لیے. فرشتے آ رہے ہیں, اونچی تو بولے نا. ٹھہریے, میں یہاں یزید کے حواریوں سے ایک سوال کرتا ہوں. حسین تو وہ ہے نا, قطار اندر قطار فرشتے آئے مبارکبادیاں دینے کے لیے. ایک روایت تو مجھے دکھا دو جس میں ملعون یزید کی کوئی فضیلت بیان کی گئی. شرم تم کو مگر نہیں آتی, نہ خوف خدا نہ شرم رسول, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں, تمہارے پاس کچھ بھی باقی نہ رہا. کلمہ نبی کا پڑھتے ہو, گیت یزید کے گاتے ہو, کیسے مسلمان ہو. خیر میں اپنی زبان کو ناپاک نہیں کرنا چاہتا یزید کا ذکر کر کے. آئیے ذرا آگے چلتے ہیں. میرے امام کتنے فرشتے آئے, کتنے, اب آگے میں بتاتا ہوں. مبارک. اب حضرت علی کرم اللہ وجہ جو کھڑے ہوئے ہیں دروازے کے اوپر, ہاتھ باندھے کھڑے, ڈپٹی لگ گئی نا آقا علیہ السلام کی طرف سے, نبوت کی طرف سے ولایت کی ڈپٹی لگ گئی. کس کے لیے, کون پیدا ہوا ہے؟ میں آگے عرض کرتا ہوں, ذرا سنیے گا غور سے میری بات کو. اب کھڑے ہوئے, تھوڑی دیر گزری, صحابہ کرام مسجد میں بیٹھے ہوئے, کافی دیر گزر گئی. مگویاں ہوں گے لیکن بھی آقا علیہ السلام نہیں آئے, خیریت تو آئے, پتہ کریں کس طرف تشریف لے گئے. لوگ ابو بکر صدیق کے پاس آئے, جو کہ سینئر صاحب بھی وہی تھے, سب ان کا احترام کرتے تھے, ان کے پاس آئے کہ اٹھیں اور چل کر پتہ کریں, دیکھیں آقا علیہ السلام کہاں گئے. صدیق اکبر اٹھے, آپ نے فرمایا جیسے جیسے میں چلوں ویسے ویسے میرے پیچھے آ جاؤ. اب نبوت بھی چلی گئی, ولایت بھی چلی گئی, اب صداقت چلی, اب صداقت چلی. ٹھیک ہے نا جی, ذہن میں رکھیں, نبوت, صداقت, ولایت, ان کا بڑا گہرا رشتہ ہے, اس میں پھر کبھی گفتگو. لیکن صداقت چلی, قیادت کرتے ہوئے سب صحابہ کی, عدالت بھی ہے, حیا بھی ہے, ایمان بھی ہے, سب کچھ ہے, سارے ان کی قیادت میں چلے. صدیق اکبر چلتے گئے اور سیدھے مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے دروازے پر پہنچے. سلام کیا, بھائی علی السلام علیکم. روایت کے اندر میں اس کا مفہوم بیان کر, بھائی کے لفظ موجود. مولا کائنات کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے بھائی علی السلام علیکم. وہ آگے سے مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں اے بھائی ابو بکر وعلیکم السلام, تم پر بھی سلامتی ہو. ابو بکر صدیق پوچھتے ہیں بھائی علی ایک بات بتاؤ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر میں ہیں. مولا کائنات فرماتے بھائی ابو بکر آپ کو کیسے پتا چلا کہ نبی میرے گھر میں ہیں, آپ کو کیسے پتا چلا کہ نبی میرے گھر میں ہیں, اور آپ کی آنکھ کیسے آ گئے انہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے. ابو بکر صدیق فرماتے ہیں شمع کا پروانہ ہو, مجھے تو بولے نا, شمع کا پروانہ ہو, اور جہاں شمع ہو پروانے کا علم نہ ہو, یا تو پروانہ جھوٹا ہے یا پھر شمع جھوٹی ہے. اگر
شمع بھی سچی ہو، پروانہ بھی سچا ہو، تو جہاں شمع جلتی ہے پروانہ پہنچ جاتا ہے۔ اے علی، ابو بکر شمع نبوت کا پروانہ ہے، میں اپنے آقا کی خوشبو سونگتے سونگتے آ گیا ہوں۔ وہ گلیاں وہ معطر تھیں، میرے آقا کی خوشبو آ رہی تھی، میں سونگتے سونگتے یہاں آ گیا، اب مجھے اندر جانے دو۔ کریم آقا علیہ السلام کی طرف علی نے فرمایا، اے ابو بکر میرے بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کسی کو نہیں آنے دینا، انہوں نے مجھے بھی نہیں آنے دیا، مجھے بھی منع کر دیا ہے۔ اب آگے کیا ہوا؟ اب آگے کیا ہوا؟ جب بیٹھے ابو بکر صدیق بھی ہیں، مولا کائنات بھی ہیں۔ اب میں نے روایت میں یہ پڑھا، کچھ جگہ پر میں جو پڑھا تو میں سارا تفصیل کو خلاصے کے طور پر مکمل عرض کر دیتا ہوں، مفہوماً عرض کر دیتا ہوں کہ بات کو آپ سمجھ لیں۔ ہوا کیا؟ وہاں دروازے پر جب پہنچے، اب یقیناً دروازے کے باہر منجی تو نہیں بچھی ہوئی تھی، چارپائی تو نہیں بچھی ہوئی تھی، یہ صوفے تو نہیں لگے ہوئے تھے نا، بیڈ تو نہیں بچھے ہوئے تھے نا، سنگ مرمر بھی نہیں لگا ہوا تھا نا، یہ تو آج کل لگے ہوئے نا۔ اس وقت پرانے زمانے میں آپ دیکھیں تو کچی زمین تھی، پتھریلی زمین تھی، یار اس کے اندر چھوٹے چھوٹے کنکر تھے۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا، علی پھر ایسا کرتے میں بھی یہیں بیٹھ جاتا ہوں، تو بھی یہیں بیٹھ جا، ہم یہیں بیٹھ جاتے ہیں۔ نیچے زمین پر دروازے پر بیٹھ گئے۔ کس کے دروازے پر؟ در زہرا پر، سلام اللہ علیہ۔ کس کے دروازے پر؟ اونچی بولے نا، در زہرا پر سلام اللہ علیہ۔ اس دروازے پر بیٹھ گئے۔ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی بیٹھے ہیں، ابو بکر صدیق بھی بیٹھے ہیں، عمر فاروق بھی بیٹھے ہیں، عثمان غنی بھی بیٹھے ہیں، سارے صحابہ اس دروازے پر بیٹھے انتظار کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر گزری، ابو بکر صدیق نے فرمایا، اے بھائی علی بتا تو کرو نا، اب اگر ہمیں اجازت مل جائے تو ہم شہزادے کو دیکھ لیں اور آقا کو مبارکباد بھی دے لیں۔ تو حضرت علی کرم اللہ کچھ دیر بیٹھے، تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ فرمایا، اے ابو بکر اب ہمیں اجازت مل جائے گی۔ کیا؟ اب ہمیں اجازت مل جائے گی۔ ابو بکر صدیق نے پوچھا، اے علی وہ کیسے؟ وہ کیسے؟ مولا کائنات نے فرمایا، میں نے ابھی سنا ہے، فرشتے واپس لوٹ کر جا رہے تھے، میں نے دیکھا وہ گروہ در گروہ آ بھی رہے تھے، میں دیکھ رہا تھا، اب واپس جا رہے تھے تب بھی میں دیکھ رہا تھا۔ آخری گروہ نے جاتے جاتے کہا کہ یہ ہمارا آخری گروہ ہے، ہم سلام کر کے جا رہے ہیں۔ ایک فرشتہ دوسرے سے پوچھتا ہے، بتا تو صحیح آج کتنے فرشتے آئے تھے جو حسین کو سلام کرنے آئے تھے، حسین کی مبارکباد دینے آئے تھے؟ مولا کائنات فرماتے ہیں، دوسرے فرشتے نے جواب دیا، آج 4,24,000 فرشتے حسین کی مبارکباد دینے آئے تھے، حسین کو سلام کرنے آئے تھے، اور تو کہتا ہے حسین کو سلام نہ کر۔ میں کہتا ہوں میرے رب کے فرشتوں نے حسین کو سلام کیا ہے۔ کہتا ہے حسین کو سلام نہ کر، تو کہتا ہے سلام یا حسین نہ کہے، تو کہتا ہے علیہ السلام نہ کہے۔ میں کہتا ہوں فرشتے قطار اندر قطار آ کر سلام کرتے ہیں، انہیں مبارکبادیاں دیتے ہیں۔ تھوڑی دیر گزری، جو بات مولا کائنات علی کرم اللہ وجہہ نے فرمائی تھی نا، اندر سے آواز آئی، علی دروازہ کھول دو، علی دروازہ کھول دو۔ ابو بکر صدیق اندر داخل ہوئے، کریم آقا علیہ السلام جلوہ فرما ہے، علی بھی ساتھ ہیں۔ صدیق نے بارگاہ رسول میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علی کہتے ہیں، یہ میرے بھائی علی ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، یہ کہتے ہیں 4,24,000 فرشتے آئے مبارکباد دینے کے لیے، آپ کو حسین کو سلام کرنے کے لیے، اسے دیکھنے کے لیے۔ آقا کریم علی کی طرف دیکھتے ہیں، فرمایا علی ابو بکر ٹھیک کہہ رہا ہے؟ بات تو سمجھے نا۔ صدیقیت نے عرض کی نبوت کی بارگاہ میں، صدیق کی صداقت کو سچا کرنے کے لیے نبی نے گواہی دلائی علی کی،
نبی نے گواہی دلائی علی کی، یہ جھگڑے تمہارے ہوں گے، ان کے نہیں ہیں۔ صدیق علی کا گواہ ہے، علی صدیق کا گواہ ہے، صدیق علی کا یار ہے، علی صدیق کا یار ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ تو ذرا سنیے گا غور سے، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا علی، ابو بکر ٹھیک کہہ رہا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی میں نے کہا ہے، میں نے کہا ہے۔ علی تجھے کیسے معلوم؟ تو بھی تو بتا دے نا، کیسے فرشتے آئے، کیا آیا، تجھے کیسے پتا چلا کہ اتنے فرشتے آئے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا آقا میں نے اس طرح فرشتوں کو دیکھا، آخری گروہ یہ کہہ رہا تھا، اور ایک فرشتے نے سوال کے دوسرے نے بتایا۔ اب بات صدیق کی بھی آئی، بات نبی علی کی بھی آئی، صداقت کا بھی سوال تھا، ولایت کا بھی سوال تھا، نبوت نے مہر تصدیق ثبت فرمائی، فرمایا ہاں اے ابو بکر تو بھی ٹھیک کہتا ہے کہ علی نے سچ کہا ہے، علی تصدیق کر رہا ہے، اس نے تجھے کہا ہے، اور میں مہر نبوت ثبت کر رہا ہوں کہ علی سچ کہہ رہا ہے۔ اتنے فرشتے آئے تھے، اتنے فرشتے آئے تھے۔ اب اس بچے کے لیے اتنے فرشتے آئے، وَسِرَاجًا مُنِيرًا، بات یاد ہے نا، ذہن میں ہے نا؟ ٹھیک ہے۔ اب ایک چراغ ہوا ہے جو جاتا ہے چراغ کے پاس، سمجھ آئی؟ اپنی روشنی لینے کے لیے ایک چراغ چشتیہ شریف مہار شریف میں جل رہا ہے، ایک چراغ گولڑا شریف میں جل رہا ہے، ایک چراغ لاہور میں، کئی چراغ جلے، داتا علی حجویری، میاں میر، میرا حسین جنجانی، دیگر۔ پھر آگے چلیں شرک پور شریف والوں کا چراغ شرک پور میں جل رہا ہے، پھر آگے چلیں کرما والوں کا چراغ جل رہا ہے، پھر اس سے آگے چلیں بابا فرید کا چراغ جل رہا ہے۔ روشنی چاہیے تو تمہیں سفر کرنا ہوگا، تمہیں وہاں جانا ہوگا، روحانیت لینی ہے تو وہاں جانا ہوگا۔ آپ ذرا حوصلہ رکھیے، یہاں بیٹھے ہیں، اگر تاجدار گولڑا آ جائیں، اونچی تو بولے نا، اگر تاجدار گولڑا آ جائیں، اگر داتا علی حجویری آ جائیں، اگر خواجہ حجویری آ جائیں، اگر پیر کریم اسماعیل شاہ کرما والے آ جائیں، میاں شیر محمد شرک پوری آ جائیں، اور تمہیں کہیں کہ تمہیں روشنی دینے آیا ہوں، تمہیں روحانیت دینے آیا ہوں، بتاؤ تو پھر تمہارا مقام کیا ہوگا؟ پھر تمہارا مقام کیا ہوگا؟ صدیق آئے نبی کے پاس، عمر آئے نبی کے پاس، عثمان آئے نبی کے پاس، علی آئے نبی کے پاس، ٹوٹل صحابہ کلہم چل کر آئے نبی کے پاس۔ آج چل کر نبی گئے حسین کے پاس، ذرا سنیے گا، غور سے سنیے گا، آج چل کر نبی گئے حسین کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حسین پیدا ہوئے، میرے نبی گئے، اور فضل فرماتی ہیں وہ خواب دیکھ چکی تھی نا، میں اس طرف نہیں گیا، وہ انہیں فرماتے ہیں میرے بیٹے کو لاؤ، میرے بیٹے کو لاؤ۔ جب لایا گیا گود میں، آپ نے بڑی بار سنی ہوگی گفتگو، ذرا میں آج آپ کو ایک اور نہج سے سنانا چاہتا ہوں، ذرا توجہ کیجیے گا۔ لاؤ میرے بیٹے کو، لایا گیا حسین کو، آقا علیہ السلام نے گود میں اٹھایا، گود میں اٹھایا، تب تک حسین خاموش ہے، حسین بولا نہیں، حسین رویا نہیں، حسین چلایا نہیں، حسین نے کچھ کھایا نہیں، حسین نے کچھ پیا نہیں۔ اب یہ ایک دن کا بچہ ہے، چند لمحے پہلے پیدا ہوا، آقا نے فرمایا میرے بیٹے کو لاؤ۔ جب لایا گیا، پاکیزہ کتنا تھے، حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں میں گیا، دیکھا تو سیدہ تو صبح مصلی پہ کھڑی نماز پڑھ رہی تھی، سیدہ مصلی پہ کھڑی نماز پڑھ رہی تھی۔ میں بڑے تعجب سے آقا کو دیکھتا ہوں، آقا فرماتے کیا بات ہے سلمان، چونکہ یہ اہل بیت کے فرد تھے نا، یا رسول اللہ حسین پیدا ہوئے ہیں اور سیدہ تو نماز پڑھ رہی تھی صبح۔ فرمایا سلمان تیرے بات جو ذہن میں آ رہی وہ میں سمجھ گیا ہوں، سن میری بات بیٹی فاطمہ جنت کی کلی ہے اور وہ بطول ہے، اسے بطول کہتا ہی اسے ہے، اس لیے ہے کہ وہ ان خواتین کے عوارض سے پاک پیدا کی گئی، ان سے پاک پیدا کی گئی ہیں۔ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، میرے بیٹے کو لاؤ۔ میں موضوع سے نہیں ہٹوں گا، میں آپ کو موضوع سناؤں گا اور سمجھاؤں گا بھی صحیح۔ حسین آقا کی بارگاہ میں پیش کیے گئے، جو روایت میں نے پڑھ، ساری روایت کو سامنے رکھ کر میں بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، بہت سنی ہے آپ نے، بہت بار آپ نے روایت سنی۔ آقا علیہ السلام لیتے ہیں، میرے نبی منہ کھول دیتے ہیں، آقا علیہ السلام اپنا منہ کھول دیتے ہیں،
ادھر حسین اپنا منہ کھول دیتے ہیں. میں تمہیں واسطہ دیتا ہوں رب کا، جاؤ ٹٹولو، جانچو دنیا کے اندر ہسپتالوں میں جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں، چند منٹو کا پیدا ہونے والا بچہ، اسے کیسے علم ہو گیا کوئی منہ کھول رہا ہے مجھے کچھ کھلانے کے لیے، کچھ پلانے کے لیے، کچھ چسوانے کے لیے، اور اس نے بھی آگے سے منہ کھول دیا ہے. اس نے بھی آگے سے وَسِرَاجًا مُنِيرًا. ہم نے آپ کو روشن چراغ بنا کر بھیجا. اب یہ روشن چراغ کیسے بنا؟ یہ روشن چراغ کیسے بنا؟ عالمین کے لیے، پوری دنیا کے لیے. محبوبہ روشنی تو دیتا رہے، خزانے تو دیتا رہے، عنایت تو کرتا رہے، جو سوال کرے عطا کرتا رہے، کمی نہیں آئے گی. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. کوئی سوال کرے تو چھڑکنا مت. کیوں؟ اس لیے کہ خزانے ہمارے ہیں، دیے ہم نے ہیں. جب ہمارے خزانوں میں کمی نہیں تو پھر تیری عطا میں کمی کیوں آئے؟ مولا کروں کیا؟ فرمایا ہم نے سراجم منیرہ فرما دیا. دن کا چراغ بھی تو ہے، رات کا چراغ بھی تو ہے، زمینوں کا چراغ بھی تو ہے، آسمانوں کا چراغ بھی تو ہے. اگر آسمان کا فرشتہ سوال کرے تو اسے امانت عطا کر، اسے امین بنا دے. اور اگر کوئی زمین کا سائل سوال کرے، جنت مانگے تو جنت عطا کر دے، سونا مانگے تو سونا عطا کر دے، جو مانگے اسے عطا کر دے. خزانوں میں کمی نہیں آئے گی، اس لیے کہ چراغ تو ہمارا ہے. ہم نے کیسے بنایا؟ کمی کیسے آئے گی؟ آقا فرماتے کل کائنات سے پہلے، ذرا سنیے گا غور سے، وَسِرَاجًا مُنِيرًا. یہ چراغ بنا کیسے؟ اس میں تیل کیسے ڈالا گیا؟ اس میں روشنی کیسے بھری گئی؟ کہاں تک کے لیے بنایا گیا؟ یہ میں نے تھوڑا سا عرض کیا. اب ذرا سنیے گا غور کے ساتھ. شیخ محی الدین علم عربی کا دامن تھامتے ہوئے، امام یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہ کا دامن تھامتے ہوئے، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کا دامن تھامتے ہوئے، امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ کا دامن تھامتے ہوئے، امام عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ کا دامن تھامتے ہوئے، میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، سب کائنات سے پہلے رب نے محبوب کو بنایا تو رکھا کہاں؟ رکھا کہاں؟ اگر کوئی زمین پر تو میں کہوں گا زمین تھی ہی نہیں، کوئی کہے آسمان پر تو آسمان تھا ہی نہیں، کوئی کہے جنت میں جنت تھی ہی نہیں، کوئی کہے عرش پر تو عرش تھا ہی نہیں، کوئی کہے فرش پر فرش تھا ہی نہیں، کوئی کہے لوح و قلم میں وہ تھے ہی نہیں، کوئی کہے کرسی پر کرسی تھی ہی نہیں. تو کہاں رکھا؟ رب نے اپنے قرب خاص میں رکھا، قرب خاص میں رکھا. محبوبہ میرے قریب آ جا، میرے ایک تو ہے ایک میں ہوں. سمجھ رہے ہیں؟ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. غور کیجئے گا، وَسِرَاجًا، روشن چراغ، دن کا چراغ بھی وہ، رات کا چراغ بھی وہ، جلا دیا. اب اس کے اندر ایندھن بھی تو چاہیے نا، وہ تیل جو ہے نا، وہ تیل بھی تو چاہیے نا، وہ بتی بھی چاہیے نا. اندر جو بتی ڈلتی ہے، بتی بھی ختم نہ ہونے پائے، تیل بھی ختم نہ ہونے پائے. رب نے فرمایا محبوبہ میری قربت میں آ جا، میری قربت میں آ جا، میں توحید کا تیل ڈال دیتا ہوں. اللہ نور السماوات والارض کا میں لو لگا دیتا ہوں، روشن چراغ تجھے میں بنا دیتا ہوں. نہ میرے اندر کمی آئے گی، نہ تیرے چراغ ہونے میں کمی آئے گی، نہ تیرے تیل میں کمی آئے گی، نہ تیری روشنی میں کمی آئے گی. وہ سراج منیرہ جو رب کی بارگاہ سے سراج منیرہ بنا تھا، آج چلا. فرمایا میرے بیٹے کو لاؤ، میرے بیٹے کو لاؤ. قریب لائے. آقا نے منہ کھول دیا، حسین نے منہ کھول دیا. میرے نبی نے اپنی زبان نکالی، حسین کے منہ میں ڈال دی، حسین کے منہ میں ڈال دی. یہاں صحابہ فرماتے ہم دیکھ رہے تھے کہ آقا نے زبان دی، حسین نے چوسنا شروع کر دی. حسین نے، اونچی بولے نا، حسین نے. کچھ سمجھ آئی؟ اب میں اور آگے کا عرض کروں، کھول کے بیان کروں، کھول کے بیان کروں. میں حد سے آگے نہیں جاؤں گا، لیکن جہاں تک حد ہے وہاں تک میں بتاتا ہوں، ٹھیک ہے نا جی. اب آقا علیہ السلام، آپ ذرا غور کیجئے. اگر ہمارے یہاں بزرگ بیٹھے نا وہ میری تائید کریں گے. جب چراغ کا تیل ختم ہو جاتا تھا نا، ٹھیک ہے نا، تو ہمارے ہاں بزرگ وہ گیلنی رکھتے تھے، ایک چھوٹی سی رکھتے تھے نا، کیا کہتے ہیں اس کو؟ پنجابیوں کی کہتے ہیں یار، گیلنی بنی ہوتی ہے جس میں تیل آگے منہ بنا ہوتا ہے اور چراغ میں رکھ دیتے ہیں یا آگے برتن میں رکھ دیتے ہیں اور پھر اس کے اوپر تیل ڈالتے ہیں تاکہ تیل پھیلے نہیں. ہیں کپی؟
ہاں کپی، صوفی صاحب کہہ رہے ہیں جی کپی اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اب کپی منہ پہ اس کے چراغ کے دی جاتی ہے، اوپر سے وہ کھلی ہوتی ہے، نیچے سے تنگ ہوتی ہے، اوپر سے تیل تاکہ ڈالیں تو تیل ادھر ادھر نہ ہو، چونکہ ادھر نبوت تھی ادھر ولایت تھی. توجہ ہے نا، ادھر نبوت تھی ادھر ولایت تھی. اب یہ پہلا اصل غور سے سنیے گا. میرے نبی نے اپنی زبان دے دی، حسین نے چوسنا شروع کر دی. یہ سلسلہ 1 دن نہیں رہا، 2 دن نہیں رہا، 10 دن نہیں رہا، 20 دن نہیں رہا، یہ مسلسل کئی سالوں تک چلتا رہا. سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں جب بھی میرے بابا گھر آتے تو فرماتے ہیں وہ ننھے قدموں والا کہاں ہے، وہ منا کہاں ہے، وہ چھوٹا کہاں ہے، بلاؤ اسے. ہم حسین کو آگے کرتے، وہ آگے آتے. آقا فرماتے ہیں ننھے قدموں والے چڑھا چڑھا چڑھا، یہاں تک کہ حسین کے قدم سینہ مصطفیٰ پر آ جاتے اور آقا اپنے دونوں بازو پھیلاتے، حسین کو اپنے منہ سے لگاتے، اپنی زبان ان کے منہ میں دیتے اور حسین اس کو چوسنے لگ جایا. یہ سالوں تک ہوتا رہا، سالوں تک ہوتا رہا. آقا نے فرمایا حسین میرے اندر تو پہلے سے وہ کیپیسٹی تھی نا کہ رب نے اپنا تیل بھی دے دیا، نور بھی دے دیا، روشنی بھی دے دی، چراغ بھی دے دیا، لیکن حسین وہ وراثت تجھے منتقل کرنی ہے، وہ وراثت تجھے منتقل کرنی ہے، تجھے میں نے روشن کرنا ہے. میں چراغ ہوں، میں سراج منیرہ ہوں، دنیا میرے پاس چل کر آتی ہے، آج میں تیرے پاس چل کر آیا ہوں، آج میں تیرے پاس چل کر آیا ہوں تاکہ تجھے اپنی چراغ روشنی دے دوں، تاکہ اپنے وہ تجھے ایندھن دے دوں جو میرے اندر موجود ہے، وہ روشنی، وہ ایندھن، وہ لو، وہ بتی تجھے دے دوں جس کے اندر کمی نہ آنے پائے. تو مدینے میں ہوگا تب بھی جگمگائے گا، تو مکے میں ہوگا تب بھی جگمگائے گا، تو میدان کربلا میں ہوگا تب بھی جگمگائے گا. اگر تیرے سر سے تن جدا بھی ہو جائے گا تو حسین تو کل نیزے کی نوک کے اوپر جگمگائے گا اور تو ادھر بھی لوگوں کو کلمہ پڑھائے گا. حسین تیرا سر تن سے جدا ہو چکا ہوگا، لیکن راہب خانے کے اندر بھی جس کلمے کو باطل طاقتیں یزیدی قوتیں مٹانے آئے گی، اے حسین تو وہاں بھی کلمہ پڑھائے گا. حسین کو بڑی کوشش کی مٹانے کی. اب ذرا سنیں، حسین جو چراغ ہے نا، چراغ بہت جلتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن حسین کا جو چراغ جلا نا یہ کوئی عام چراغ نہیں ہے، چراغ نے خود آ کر اسے روشن کیا. اب یہ روشن کیسے ہوئے، کیسے روشن ہوئے؟ سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں نے آپ کی سیرت کے متعلق بہت پڑھا، مجھے چونکہ شوق ہے، پڑھتا رہتا، نکمہ سا آدمی ہوں، فارغ سا بندہ، پڑھتا ہی رہتا ہوں کچھ نہ کچھ. اب بھی میں طالب علم ہوں، پڑھتا رہتا ہوں. ایک جگہ میں نے پڑھا اور بڑے وثوق سے عرض کر رہا ہوں کہ سیدنا امام علی مقام مدینے کی گلیوں میں محفلیں ہو رہی ہوتی، دوستوں کی، دوست احباب جیسے بیٹھتے ہیں، بیٹھی ہوتی، تو وہاں بیٹھے ہوتے نا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. باہر سے اگر کوئی ملنے کے لیے آتا، رات کا وقت ہوتا، تو وہ کسی سے پوچھتا نہیں تھا، کسی سے اونچی بولے نا، پوچھتا نہیں تھا کہ حسین کہاں ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ صرف دیکھتا تھا جہاں جہاں لوگ بیٹھے ہوتے تھے، اس محفل کی طرف دیکھا کرتا تھا. جس محفل میں امام حسین علیہ السلام بیٹھے ہوتے تھے، یہ سیدھا چلتا ہوا وہاں پہنچ جاتا، سے چلتا وہاں پہنچ جاتا، سلام کرتا. لوگوں نے کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وجہ یہ لکھی گئی، یہ بتائی گئی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اتنا روشن ہو گئے تھے. وَسِرَاجًا مُنِيرًا، پھر سنے نا، وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اس سراج منیرہ نے اتنے اندر نور بھر دیا، اتنے ایندھن دے دیا، اتنے بتی دے دی، ایسی لو لگا دی کہ حسین ابن علی جہاں بھی بیٹھتے تھے صرف باطنی نور نہ تھے، صرف باطنی چراغ نہ تھے، بلکہ چہرہ بھی نور علی نور تھا.
بیٹھے ہوئے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لوگ پہچان لیا کرتے تھے کہ یہاں حسین بیٹھے ہوئے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، لوگ پہچان لیتے تھے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ چلیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن بیٹھے ہوئے ہیں۔ کریم آقا علیہ السلام مسجد میں کافی دیر ہو گئی، مسجد میں کافی دیر ہو گئی، انہوں نے گھر جانا تھا، بچے تھے نا، آقا علیہ السلام ابھی بیٹھنا تھا، رات کافی گزر گئی، یہ بیٹھے رہے اپنے نانا کے ساتھ، اب یہ جانا چاہتے ہیں۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں چھوڑ کر آؤں، میں انہیں گھر تک چھوڑ آؤں؟ کریم آقا نے اب یہ اس کو کہتے فرماتے کہ جاؤ چھوڑ کے آؤ۔ دیکھا آسمان سے بجلی چمکی اور وہ سامنے مسجد سے لے کر در زہرا تک روشنی بن کر کھڑی ہو گئی۔ حسنین کریمین چلتے ہوئے گھر چلے گئے، چلتے ہوئے گھر چلے گئے میرے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب ایک بات تو میں نے آپ کو یہ سنائی نا، بتائی نا، بس سراجم منیرہ، چراغ نے روشنی دی، خود چل کر گیا۔ اب چراغ کو چیک کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ بھی چراغ جل بھی گیا ہے کہ نہیں، یہ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں، یہ کام بھی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے۔ ہم تو دیکھتے ہیں بتی کو، بتی چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی، روشنی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی، کہیں ایسا تو نہیں اس کے اندر جو پٹی ہوتی ہے کپڑے کی وہ کہیں ختم تو نہیں ہو گئی ہے۔ ہم یہ ساری چیزیں چیک کرتے ہیں نا، انرجی سیور چل رہے بند ہو گیا ہے، کہیں کنیکشن میں تو پرابلم نہیں آ گیا ہے، کہیں اندر سے فیوز تو نہیں ہو گیا ہے، کہیں پیچھے سے تار تو نہیں اڑ گئی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ایک روایت لائے ہیں، میں وہ سنانا چاہتا ہوں، غور سے سنیے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کئی بار دیکھا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باہر دیکھتے تھے گلی میں کسی مقام پر، تو صحابہ کے سامنے حسین کو پکڑتے، بلانے کے بعد دونوں ہاتھوں سے ان کو پکڑ لیتے، پکڑنے کے بعد ایک ہاتھ بایاں ہاتھ ان کی ٹھوڑی کے نیچے دیتے، یوں پکڑتے، دایاں ہاتھ ان کے سر کے اوپر یوں دیتے، دینے کے بعد ان کے منہ کو پکڑتے، حسین منہ کھول دیتے، آقا فرماتے زبان نکالو، حسین زبان نکال لیتے، اب اس زبان حسین کو میرے مصطفیٰ چوسنے لگ جاتے تھے۔ کون چوسنے لگ جاتے؟ میرے نبی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چوستے، ہمارے نبی چوستے۔ پھر کہہ رہا ہوں، پھر سن لیں، پہلے تو اپنی زبان چسواتے تھے نا، اب حسین کی زبان چوس رہے ہیں، اب حسین کی زبان چوس رہے ہیں۔ استاد جب شاگرد کو تیار کرتا ہے تو وہ دیکھتا ہے شاگرد تیار ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے، وہ کچوکے بھی لگاتا ہے، وہ مارتا بھی ہے، وہ ڈانٹتا بھی ہے، وہ کام بھی لیتا ہے۔ حسین کوئی عام شاگرد نہیں تھا، مصطفیٰ کوئی عام استاد نہیں تھے، یہ شاگرد تھے اللہ کے رضی اللہ تعالی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ عز و جل کے شاگرد ہیں۔ اور حسین کسی عام بندے کا شاگرد نہیں تھا، یا یہ مرتضیٰ کا شاگرد تھا یا مجتبیٰ کا شاگرد تھا، یا علی شیر خدا کا شاگرد تھا، یا پھر اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ کا شاگرد تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ حسین ابن علی میرے آقا زبان کو لیتے ہیں اور چیک کرتے ہیں جو چراغ کے اندر تیل میں نے ڈالا ہے کہ نہیں ہے، کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے، روشنی دے گا کہ نہیں دے گا، اگر کوئی کمی ہے تو پوری کر دوں، کمی ہے تو پوری کر دوں۔ جب میرے نبی نے دیکھا کہ یہ تیار ہو گیا ہے، یہ تیار ہو گیا ہے، تو کریم آقا نے کیا کیا ذرا سنیے گا۔ یہ میں ایک حوالہ دینا چاہتا ہوں، اور کتب بھی ہیں، حوالہ دینا چاہتا ہوں اہل حدیث مکتبہ فکر کے ایک عالم مولانا عبد المجید سہتروی کا، میں یہ حوالہ دے رہا ہوں، گالیاں نہیں دے رہا ہوں، یاد رکھیں، دلیل کے طور پر حوالہ دینا کسی بھی کتاب کا یہ دیا جا سکتا ہے تائیدن، ورنہ دوسری کتب کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے رہبر کامل، کیا کتاب کا نام ہے؟ نوٹ کر لیں، رہبر کامل، اس کا صفحہ نمبر ہے 74-75، ٹھیک ہے، صفحہ نمبر 74-75۔ یہ اس کے اندر وہ روایت لائے ہیں جو میں بیان کرنا چاہتا تھا، میرے ذہن میں آگے میں ان کا حوالہ دے دوں، یہ حوالہ آپ نوٹ کر لیں اور کوئی پوچھے تو اسے بتائیے گا۔ انہوں نے یہ حوالہ لکھا، کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ کی گلیوں سے گزر رہے تھے، حضرت ابو ہریرہ بھی ساتھ ہیں، حضرت انس بھی ساتھ ہیں، حضرت ابو ذر غفاری بھی ساتھ ہیں، دیگر صحابہ کرام بھی ساتھ ہیں رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ کہتے ہیں ہم ایک گلی سے گزرے، آگے ایک گراؤنڈ سا تھا، میدان سا تھا کھلا، وہاں کچھ بچے کھیل رہے تھے۔ کون کھیل رہے تھے؟ بچے کھیل رہے تھے نا، کھیلنے دیتے بچوں کو،
لیکن فرماتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے بچے کھیل رہے تھے تو آقا کریم علیہ السلام ہم سب کو چھوڑ کر بچوں کی طرف بڑھے. بچوں کی طرف بڑھے. جب بچوں کی طرف بڑھے تو ایک بچے کو پکڑا, پاس بٹھایا, چھوٹا سا بچہ تھا کھیل رہا تھا, اسے پاس بٹھایا, رحمت اللہ العالمین نے اس کے ہاتھ چومنا شروع کر دی, اس بچے کے پیشانی چومنا شروع کر دی, اس کے ہونٹ چومنا شروع کر دیے, اسے بڑا پیار دیا. صحابہ کہتے ہیں ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے سے اتنا پیار کیوں, اس بچے سے اتنا پیار کیوں؟ میرے کریم آقا نے دیکھا تو جواباً فرمایا میرے صحابہ میں ایک دن گزر رہا تھا یہاں سے, میں نے دیکھا بچے کھیل رہے تھے, میرا حسین بھی ان کے ساتھ کھیل رہا تھا. بچے کھیل رہے تھے, حسین بھی بچے تھے نا, کیا فرق پڑتا ہے, دونوں کھیل رہے تھے نا. جیسے کہتے ہیں بعض لوگ حسین بھی ایک شہزادہ تھا, یزید بھی ایک شہزادہ تھا, دو شہزادوں کی جنگ ہو گئی. اللہ نہ تیری سوچ پہ تو یزید جیسے دلے کو, اس ملعون کو, اس نجس آدمی کو نواسہ مصطفیٰ کے برابر لاتا ہے. غلیظ تیری سوچ پر لعنت ہے, تیری فکر پر لعنت ہے, تیری جمن والی ماں کے اوپر لعنت ہے کہ تو یزید جیسے بدبخت کا موازنہ میرے حسین سے کرتا ہے. میرا حسین پاک ہے, میرا حسین پاکیزہ ہے, میرا حسین تو وہ ہے جو دوش مصطفیٰ کا سوار ہے, جو راقِ بدوش مصطفیٰ ہے, جو مصطفیٰ کی پشت پر سوار ہوا ہے, جو سینہ مصطفیٰ پر سوار ہوا ہے. اس کے مقابلے میں لاتے ہو بچے ہیں جی, بچے. سنو فرق کیا ہے بچے میں, سن لو ذرا غور سے. بچے ہیں, بچے کھیل رہے ہیں, میرے کریم آقا علیہ السلام گزر رہے ہیں, دیکھا حسین بھی کھیل. کریم آقا علیہ السلام دیکھنے لگے بچوں کو, ویسے بھی پیار فرماتے تھے. آقا نے فرمایا تم پوچھتے ہو میں نے اس بچے کو کیوں چوما ہے, اس سے کیوں پیار کیا ہے؟ اے حسین کو ماننے والوں رضی اللہ تعالیٰ, اے امام حسین سے پیار کرنے والوں, اے آل رسول سے پیار کرنے والوں, خصوصاً سید الشہداء سیدنا امام حسین علیہ السلام سے پیار کرنے والوں, اس میری بات کو پلے باندھو, اس روایت کو پلے باندھو. مقام کیا ملتا ہے جو حسین سے محبت کرے رضی اللہ تعالیٰ. کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ بچہ میں نے اس کو دیکھا, میرا حسین جہاں سے گزرتا یہ بچہ آتا اور حسین کے پاؤں کی مٹی اٹھاتا اور اپنے چہرے پر مل لیتا تھا. یعنی حسین کے پاؤں سے لگی مٹی کا ادب کرتا تھا, اس لیے میں نے اس کو اپنے سینے سے لگا لیا ہے. سینہ مصطفیٰ سے لگنا چاہتے ہو تو غلامی حسین میں آ جاؤ, غلامی حسین میں آ جاؤ رضی اللہ تعالیٰ. آقا یوں چیک فرمایا کرتے تھے, حسین کی زبان مبارک کو چوسا کرتے تھے. یوں سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی تربیت فرمائی میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کتنا ٹائم ہو گیا؟ نہیں ٹائم پر زیادہ بھی نہ ہو جائے نا, آگے پھر ہم جمعے میں کر لیں گے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں, لوگوں کو تھکانا نہیں. درود شریف پڑھیں ذرا اونچی آواز میں. بس میرے خیال میں ایک دو سنا کے پھر اختتام کرتے ہیں, پھر جمعے میں کر لیں گے, تھک نہ جائیں لوگ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ علیہ وسلم یا سیدی. پھر آگے چلیے. کریم آقا علیہ السلام نے جب تیار فرما دیا, تربیت کیسے فرمائی, ان کی ٹریننگ کیسے کی. ایک روایت میں یہ ملتا ہے کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام امام حسین رضی اللہ عنہ اکثر کاندھوں پر بٹھا لیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. کبھی دونوں شہزادے ہوتے, حسن بھی اور حسین بھی, اور اکثر امام حسین ہوتے. سیدنا امام حسین کی ایک ٹانگ اس طرف ہوتی, ایک اس طرف ہوتی, دوش مصطفیٰ پر سوار ہوتے. اب بچہ جب کاندھے پر بٹھائیں, کل جا کر پریکٹس کر لیں, ابھی جا کر دیکھ لیں گھر میں, چھوٹے بچے کو اگر آپ کاندھے پر بٹھاتے ہیں تو یقیناً قدم جب لٹکتے ہیں نیچے تو پنڈلیاں سینے سے گزرتی ہیں, پاؤں پیٹ سے ٹکراتے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے نا, ایسے ہی ہوتا ہے نا. اب حسین نبی کے پشت پر سوار ہیں, کاندھوں پر سوار ہیں, اب وہ پاؤں لٹک رہے ہیں, پنڈلیاں مبارک, پاؤں مبارک حسین کے سینہ مصطفیٰ سے لگ رہے ہیں. اور صرف لگ نہیں رہے, میرے آقا اپنی زلفوں کو دو حصوں میں تقسیم فرماتے. کون سی زلفیں؟ واللیل اذا سجا,
وہ کالی زلفیں، سیاہ زلفیں جب اندھیری رات کی طرح آپ کے چہرہ ضحیٰ کو گھیر لیتی ہیں، کتنا خوبصورت منظر ہوتا ہے۔ وہ واللیل والی زلفوں کو کریم آقا علیہ السلام دو حصوں میں فرماتے، ایک حصہ حسین کے دائیں ہاتھ میں دیتے، دوسرا بائیں ہاتھ میں دیتے، فرماتے حسین، غور کرنا، حسین میری زلفوں کو پکڑ لے، دائیں گرنے لگو تو بائیں والی زلفوں کو قابو کر لینا، بائیں گرنے لگو تو دائیں والی زلفوں کو پکڑ لینا۔ میں نے بہت پڑھا، بہت سنا، لوگ کہتے ہیں یہ نانا کا پیار تھا نواسے سے، نانا کا پیار تھا نواسے سے۔ میں نے کہا ہاں، میں پیار کروں اپنے نواسے سے تو نانا اور نواسے کا پیار ہو سکتا ہے، آپ پیار کریں اپنے نواسے سے یا نواسی سے، نانے اور نواسے نواسی کا پیار ہو سکتا ہے۔ اگر پیار کرے نبیوں کا سردار، اگر پیار کرے امام الانبیاء، اگر پیار کرے وجہ وجود کائنات، اگر پیار کرے باعث تخلیق کائنات، اگر پیار کرے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو پھر وہ عام نانا نہیں ہے بلکہ وہ نبیوں کا نبی ہے، نبیوں کا امام ہے، امام الانبیاء ہے، سید المرسلین ہے۔ اس کا پیار ایسے خام نہیں تھا بلکہ حسین کی ٹریننگ تھی، حسین کی تربیت تھی، حسین کو تیار کیا جا رہا تھا۔ فرمایا حسین میرے کاندھوں پر بیٹھنا سیکھ لے اور لگام کو مضبوطی سے پکڑنا سیکھ لے۔ یاد رکھ حسین، تو میرے چراغ سے چراغ بنا ہے، تو سراج منیرہ سے روشن ہوا ہے، تو دامن مصطفیٰ میں پلا ہے، تو گود مصطفیٰ میں پلا ہے۔ اے حسین، اگر تیرے قدم صراط مستقیم سے دائیں ہو گئے یا بائیں ہو گئے تو پوری امت گمراہ ہو جائے گی۔ حسین سیدھا چلنا دوش مصطفیٰ سے سیکھ لے، زلف مصطفیٰ سے سیکھ لے۔ میرے نبی نے حسین کو صراط مستقیم پر استقامت کے ساتھ کھڑے ہونا، چلنا، ڈٹ جانا سکھا دیا۔ سلسلہ بسلہ جمعہ میں شروع کیا ہے، لیکن اب لے کے کیسے استقامت رہی، کیسے استقامت رہی۔ میرے امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں پہنچے۔ چلیں آج کا دن جو گزرا 10 محرم الحرام ان پر بھی گزرا تھا، ٹھیک ہے۔ میرے امام میدان کربلا میں گزرے۔ اگر میں اس کو سمیٹ کر تصوراتی دنیا میں بھی آپ کو لے چلوں اور علمی دنیا میں بھی لے چلوں اور یکجا کر کے اکٹھا کر دوں تو پھر بہتر نہیں ہے؟ مختصر کر دو خلاصے کے طور پر تاکہ پھر ہم اگلا بیان انشاءاللہ جمعۃ المبارک میں کریں گے۔ ذرا سنیے، حسین پہنچے، میں نے کتابوں میں پڑھا، میں نے کتب تفاسیر میں بھی پڑھا، کتب سیر میں پڑھا، کتب احادیث کی شروع میں پڑھا، اور امام حسین رضی اللہ عنہ پر جتنے کتابیں لکھی گئی ان کے اندر پڑھا۔ ان کا خلاصہ، حسین جب میدان کربلا میں پہنچے نا تو قدرت کی طرف سے ندا آئی، حسین آج آزمایا جائے گا، آج امتحان ہے تیرا، آج آزمائش ہوگی۔ حسین نے عرض کی مولا میں بھی درگاہ مصطفیٰ سے تیاری کر کے آیا ہوں، میں امتحان کے لیے تیار ہوں، میں درگاہ مصطفیٰ سے سیکھ کر آیا ہوں، درگاہ علی مرتضیٰ سے سیکھ کر آیا ہوں، میں شاگرد ہوں علی مرتضیٰ کا، میں شاگرد ہوں محمد مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ علی کی شجاعت بھی میرے پاس ہے اور نبی کی استقامت بھی میرے پاس ہے، مولا آزما، مولا آزما۔ لوگ کہتے ہیں کہ حسین کچھ کر نہ سکے، میں نے کہا یہ مقام رضا تھا، حسین کی آزمائش ہو رہی تھی، امتحان ہو رہا تھا، کہیں ڈگمگاتا تو نہیں ہے، کہیں کچھ بولتا تو نہیں ہے، آج آزمایا جا رہا تو حسین کو، حسین آزمایا جائے گا۔ مولا کیسے آزمائے گا؟ حسین تیرے جتنے بھی ساتھی ہیں سب کی گردنیں کٹ جائیں گی، مولا حسین حاضر ہے۔ کہا حسین سوچ لے، اولو محمد بھی شہید کر دیے جائیں گے، مولا میں راضی ہوں۔ کہا حسین سوچ لے، علی اکبر جیسا جوان جو شبیہ مصطفیٰ ہے، ہم شکل مصطفیٰ ہے، اسے بھی شہید کر دیا جائے گا، مولا میں تیار ہوں۔ حسین سوچ لے، علی اصغر جیسے ننھے کو بھی شہید کر دیا جائے گا جو 6 ماہ کا بچہ ہے، مولا میں تیار ہوں، تو آزما لے مجھے۔ کہا
آزمانا چاہتا ہے تو آزما لے، میں تیری ہر آزمائش پر تیار ہوں، لیکن اتنا عرض کرتا ہوں مولا آزما تو نے حسین، ہر امتحان سے گزرے گا، اگر آج حسین کے ساتھ وعدہ یہ کر دے کہ میرے نانا کے دین کو تو بچا دے گا، اسے تو عزت عطا فرما دے گا۔ اسے تو بلندی عطا فرما کے دے گا، اسے تو کامیابی عطا فرما دے گا۔ ندائی حسین امتحان دینا تیرا کام ہے، کامیابی کی ڈگری دینا میرا کام ہے۔ حسین جیت گیا، یزید ہار گیا، اس کی خاص پہچان یہ ہے۔ آخری بات پھر جمعۃ المبارک سے آغاز کریں گے وہیں سے انشاءاللہ عظیم۔ نشانی یہ ہے کہ حسین جیت گیا، یزید ہار گیا۔ بظاہر تو شادیاں نہیں بجائے گئے نا، کوفہ کے بازاروں کے اندر ڈھول بجائے گئے، پھر ماتم بھی کیے گئے، پھر روئے بھی سی، ڈھول بھی بجائے، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ تھی کوفہ کے بازاروں میں، اور وہی آج ہو رہی ہیں۔ آج بھی کچھ لوگوں میں ہو رہی ہیں، ڈھول بھی ساتھ بجا رہے ہیں، ماتم بھی ساتھ کر رہے ہیں۔ آپ منظر کو سامنے لائیں، جب یہ قافلہ لٹا پٹا جب کوفہ کے بازاروں سے گزرا تھا تو ڈھول کون بجا رہا تھا؟ یزید کے گھر میں جب پہنچا تھا تو وہاں صفحہ ماتم کیوں بچ گئی تھی؟ اس لیے کہ جنہوں نے دنیا کے لالچ میں حسین کو شہید کیا تھا، یزید نے ٹیک آؤٹ کر دیا۔ اس جیسا دھوکے باز فریبی جس نے آل رسول سے دھوکا کیا تھا، اس نے اہل کوفہ کو استعمال کیا اور ٹیک آؤٹ کر دیا۔ جب کچھ نہ دیا تو یہ رونے لگے، یہ ماتم کرنے لگے، یہ چیخنے لگے کہ ہائے ہم نے آل رسول کو بھی قتل کر دیا اور دنیا بھی نہ ملی۔ یوں ڈھول تاشے اور ماتم ساتھ رہا۔ سنی ماتم کر کے ذکر نہیں کرتا ہے، سنی سلام عقیدت کر کے ذکر کرتا ہے، سنی ان کا ادب کر کے ذکر کرتا ہے، سنی ان کا مقام بیان کر کے ذکر کرتا ہے، سنی ان کے ذکر کی آڑ میں کسی کو گالی دے کر پیسہ نہیں کماتا ہے۔ اس لیے کہ ہم آج کے بھی غلام ہیں، ماں صاحب کے بھی غلام ہیں۔ میرے حسین جیت کیسے گئے؟ تو اس کی اہم نشانی یہ ہے کہ یزید تھا، یزید تھا، حسین اونچی بول رہے ہیں، حسین یزید تھا، حسین ہے۔ آج دنیا میں بہت کم اکا دکا شاید کوئی ہو آپ کو کوئی غلام یزید ملے گا، لیکن آج اس بھرے مجمع کے اندر میں کہوں کہ تم میں سے کون کون غلام حسین ہے؟ کیمرہ مین اگر دکھا سکے، کیمرے والا بچہ دکھاؤ ذرا، میں کہوں ہاتھ اٹھا کر کہو کہ کون کون غلام حسین ہے، تو پورا مجمع اس نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ ہم سب غلام حسین ہیں۔ اور اگر میں کہوں تم میں سے کوئی ہے ایسا جو کہ میں یزید کا غلام ہوں، کیا کہو گے؟ یزید پر اسی کہہ دینا لعنت، میں اس کا قائل ہوں، ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں، میں یزید کو ملعون سمجھتا ہوں، میں یزید کو لعنتی سمجھتا ہوں، فاسق فاجر شرابی زانی سمجھتا ہوں۔ جو نہیں مانتا اس کی اپنی زبان ہے۔ کچھ ہمارے ائمہ اس کے کفر کے قائل ہیں اور کچھ ائمہ کفر کے قائل تو نہیں، لیکن اس کو فاسق فاجر وہ بھی سمجھتے ہیں۔ اس لیے آج اگر کسی یزید کے دلال میں ہمت ہو، جرأت ہو، تو اٹھ کر کہے کہ میرا باپ یزید کا غلام ہے اور آل رسول کا غلام، امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت علیہ السلام کا غلام۔ یہ ڈاکٹر فیض احمد چشتی ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہے میں غلام علی بھی ہوں، میں غلام حسین بھی ہوں، میں غلام سیدہ فاطمہ الزہرا بھی ہوں، میں غلام آل رسول ہوں علیہ السلام۔ یہ ہے ہمارے حق ہونے کی نشانی، اور انشاءاللہ یہ حق ہم ڈنکے کی چوٹ پر بیان کرتے رہیں۔ جملہ یاد کر لیں، یزید تھا، یزید تھا، حسین ہے اور حسین رہے گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔